یقین کریں کہ یہ جو کرپشن ہے یہ نیچے سے اوپر کبھی نہیں آئی. آپ کو ظاہر مجھ سے زیادہ بہت ایکسپیرینس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کرپشن ہمیشہ یہ واحد کام ہے جو اوپر سے نیچے آتا ہے. تو جب میں نے چارج لیا تو میں نے بیت المال کے سارے ڈائریکٹرز کو بلایا کہ میں نے کہا یار بیٹھ کے کوئی گپ شپ آپ کے ساتھ لگاتے ہیں. میں نے ان کو کہا کہ جو آپ کے مسائل ہیں وہ حل کروں گا، لیکن ایک مہربانی کرنی ہے کہ پاکستان بیت المال میں کسی نے کرپشن کی طرف سوچنا بھی نہیں ہے. اور میں اگر کرپشن کروں گا تو ظاہر ہے میں نے ڈی ایم ڈی کے ساتھ مل کے کرنی ہے، ڈائریکٹر کے ساتھ، ڈپٹی ڈائریکٹر، سارا ایک سسٹم ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی بھرم رکھا. یہ سب اللہ کا کرم ہوتا ہے، بندہ کوئی چیز نہیں ہوتی. اللہ نے بڑا بھرم رکھا کہ میں نے 5 سال سرو کیا پاکستان بیت المال کو، اور میرا خیال میں کوئی پتہ نہیں اربوں روپے تقسیم کیے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے بندہ کوئی چیز نہیں ہے. یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ 5 سال بعد میں نے جب بیت المال کو چھوڑا تو میں نے، کیونکہ میں نے ریزائن کر دیا تھا پاکستان بیت المال سے، مجھے والد صاحب نے کہا تھا کہ آپ کو کوئی آ کے سیٹ سے نہ اٹھائے کہ آپ سیٹ کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں. جب میں نے بیت المال سے ریزائن کیا تو میں نے اپنی ساری پروگریس پریس کے سامنے رکھی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی رکھی کہ یا اللہ اگر مجھ سے کوئی کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں تو اس کو معاف کرنا. اور پھر بیت المال میں آ کے ایک نئی دنیا کا آغاز ہوا کہ پاکستان میں کیسے کیسے لوگ ہیں. ایک طرف یہ معصوم سے بچے بچیاں جن کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، وہ کس حالات میں رہ رہے ہیں، کس طرح رہ رہے ہیں. پھر بیت المال میں بہت سارے ڈیفرنٹ شعبوں میں کام کیا. یقین کریں مرزا صاحب کہ پاکستان میں ایسے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش صرف ایک ویل چیئر ہے، صرف ایک ویل چیئر. اور ایسے بھی لوگ، کیونکہ آپ کا ماشاءاللہ میں آج پروگریس پڑھ رہا تھا کہ آپ نے اربوں روپے ماشاءاللہ ریکور کر کے گورنمنٹ آف پاکستان کو اور سندھ کو دیے. اور ایسے بھی لوگ ہیں جن کے بچے ہر سال نئے ماڈل کی گاڑی کا آغاز کرتے ہیں اس سے اپنی 1 جنوری کو. تو بیت المال کے اندر آ کے پھر بہت کچھ سوچا، بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ سمجھا. اور پھر جب پاکستان سویٹ ہوم کی دنیا سے جب ان بیٹوں سے اور بیٹیوں سے ملاقات ہوئی جن کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، تو پھر ابھی سہیل ناصر صاحب نے کہا کہ سیاست چھوڑنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن یقین جانیے کہ اگر نبی کی نسبت والے بچوں کی خدمت کی ایک جھلک بھی کوئی دیکھ لے تو وہ سب کچھ چھوڑ سکتا ہے. بدعنوانی ہے کیا ہے؟ اصل میں تو یہ ہے کہ بچوں کو یہ بتانا ہے کہ بدعنوانی ہے کیا. جو میرے نزدیک ہے کہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا رائٹ نہیں رکھا ہوا، جس چیز پہ آپ کا رائٹ نہیں ہے، اس کو اگر آپ حاصل کریں گے، چاہے اس کا ویو، اس کا راستہ کوئی بھی نکالیں گے، وہ بدعنوانی میں آئے گا. اگر آج ہم جس طرح ماشاءاللہ ڈی جی صاحب بہت اچھی تربیت ہے، میں کہتا ہوں کسی بڑے اس ہال میں رکھیں، لوگوں کو بلائیں. پاکستان میں اچھے اچھے لوگ بھی موجود ہیں. یقین کریں کہ میں کو 3 سال پہلے مجھے اپنی بیٹی کے لیے بلڈ چاہیے تھا، تو وائٹ سیلز مجھے 4-5 گھنٹے لگے وہ لینے میں. تو میں نے کہا یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے تھیلاسیمیا والے، جن بچوں کو ہر روز ہفتے بعد 2 ہفتوں بعد بلڈ لگتا ہے، ان کا کیا اثر ہوگا. تو شاہ صاحب میں نے کہا کہ میں انشاءاللہ 10,000 بوٹل کلیکٹ کر کے دوں گا ان بچوں کو. اور 3 سال پہلے میں نے اس کا آغاز کیا بلڈ کیمپ کا، اور آج تک ماشاءاللہ ہم کو 25,000 بوٹلز کلیکٹ کر کے ڈیفرنٹ ہاسپٹلز میں اور تھیلاسیمیا سینٹر میں جمع کرا چکے ہیں. اور وہ بھی ذرا مجھے پاپا جانی کہہ کے پکارتے ہیں. پھر جب عید آتی ہے تو بچے مجھے میسج کرتے ہیں کہ پاپا جانی عید آ رہی ہے، ہمارے بلڈ کا کیا ہوگا. تو یقین کریں کہ میں وہ بینک روڈ پہ بیٹھتا ہوں رات کو یا 6 روڈ پہ بلڈ لینے کے لیے. صبح عید ہے، بچے نکلتے ہیں گھروں سے، بچیاں نکلتی ہیں، اور 150-200 بوٹلز میں بینک روڈ پہ رات کو کلیکٹ کر کے ان تھیلاسیمیا سینٹر میں جمع کراتا ہوں. تو مجھے بتائیں اس سے اچھی کوئی قوم ہے؟ صبح عید ہے، رات کو بچے آتے ہیں، بچیاں آتی ہیں، پاکستان کے بچے نا، باہر سے نہیں آتے، یہ آ کے بلڈ دیتے ہیں ان بچوں کے لیے جن کو وہ جانتے بھی نہیں ہیں.
تو مجھے بتائیں کہ اس سے اچھی کوئی قوم نہیں ہے. ہم نے یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر کمپین ہے، اللہ کا واسطہ ہے میرے بیٹوں اور بیٹیوں، اس کو آپ نے رد کرنا ہے. پاکستان جیسا کوئی ملک نہیں ہے، اس نیگیٹو پروپیگنڈے کو آپ نے رد کرنا ہے. یہ جو انٹرنیشنلی ہم ہر روز ایک مثال قائم کر دیتے ہیں جی، ہر روز جو جو چیزیں بری ہوتی ہیں ان کو پرموٹ کرتے ہیں اور اچھی چیزوں کو پرموٹ نہیں کرتے. آج آپ نے عہد کرنا ہے کہ آپ نے زندگی بھر کرپشن سے دور رہنا ہے، لوگوں کو دور رکھنا ہے. اور میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ خوشبو اور بدبو کبھی مکس نہیں ہو سکتی. اگر آپ کے پاس اعتماد ہے، لوگ آپ پہ اعتماد کرتے ہیں کہ سب کچھ یہ کر سکتا ہے، بدعنوانی نہیں کر سکتا، کرپشن نہیں کر سکتا، تو پھر آپ کو پاکستان میں ہر طرف خوشحالی نظر آئے گی. میں آج کے دن کے حوالے سے آپ کو خصوصی طور پہ، کیونکہ آج صبح میں ماشاءاللہ پڑھ رہا تھا چیئرمین صاحب کا ایک بڑا زبردست قسم کی خبر لکھی ہوئی تھی کہ کتنے ارب روپے آپ نے وصول کیے مرزا صاحب؟ ماشاءاللہ کوئی کروڑوں روپے نیب نے ریکور کر کے گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف سندھ کو دی ہیں. یقیناً اب بہت اچھی خوشبو ہے آپ کے دفتروں سے، لوگوں سے. جو آپ ریکور کر رہے ہیں وہ پاکستان کی میں سمجھتا ہوں پراپرٹی ہے، اور اگر یہ احتساب سب کے لیے ہو جائے تو بالکل میں سمجھتا ہوں پاکستان سے بدعنوانی کا خاتمہ ہو سکتا ہے. میری مرزا صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو بڑے لیول پہ لے کے جائیں. تقریباً 7,000 لوگوں کی لوٹی ہوئی دولت واپس کرائی گئی. 120 ارب روپے، 20 ارب روپے ماشاءاللہ ان لوگوں کی جو چھوٹی چھوٹی خواہشات ہوتی ہیں، جو ساری زندگی خواب دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایک چھوٹا سا گھر ہو جس کے باہر ہماری نیم پلیٹ لگ سکے، ہمارا نام کرایہ دار سے نکل کے مالک مکان تک چلا جائے. اتنی بڑی رقم ماشاءاللہ آپ نے ریکور کر کے ان تک پہنچائی. میں پوری پاکستانی قوم کی طرف سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ بہت بڑا کارنامہ ہے میں سمجھتا ہوں نیب کا، کہ اتنی بڑی لوٹی ہوئی رقم واپس کر کے ان لوگوں تک پہنچانا. بدقسمتی سے ہمیں جو سبق پڑھائے گئے وہ ایسے پڑھائے گئے کہ ہمیں لگا کہ ہم کرپشن کے ذمہ دار ہیں، اور اگر سب سے زیادہ کرپشن کی ہے تو ہم نے کی ہے، شاید دنیا میں کسی نے کی. انڈو پاک میں کرپشن لانے والا کون تھا پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ کبھی ہسٹری پڑھی تو پڑھیے گا ضرور. To highlight the impact of corruption and role of NAB, I would request Director General NAB Rawalpindi, Mr. Mirza Muhammad Irfan Beg, for his welcome address. جب مغلیہ دور میں انگریز نے قدم رکھا تجارت کی غرض سے، تو سب سے پہلا وہ انگریز تھا جس نے رشوت ستانی کر کے اپنے لیے اسپیسیز بنائی وہاں پہ. پڑھ لیے گا ہسٹری، میں بالکل کوئی ایسی بات نہیں کر رہا جو ریکارڈ سیٹ کے ہو، لیکن چونکہ کوٹ نہیں کرتا، کوئی بات نہیں کرتا، مجھے موقع مل گیا بات کرنے کا. وہ اسپیسیز بنائی. اور ایک جو تاریخی بات ہے کہ ان کا جو ایک تھا، میں نام بھول گیا، مسٹر کلائیو کوئی تھا، میں بھی دیکھ رہا تھا، نام پورا مجھے یاد نہیں ہے. اس زمانے میں اس نے اپنی پاورز کا مس یوز کر کے $11,47,000 کی رشوت اکٹھی کی انڈو پاک سے. یہ رپورٹڈ ہے، یہ بات رپورٹ ہوئی انگریزوں کو، برٹش کو، لیکن انہوں نے ان کو معافی دے دی. انہوں نے کہا چونکہ اس کی سروسز بہت زیادہ ہیں انڈو پاک میں تو معافی دے دی. The stats also speaks about the efforts of the NAB team. I gave the special thanks to all the region and more especially the DG NAB Rawalpindi and his team, that I am fully satisfied not only for my prosecution service but also the directors, other staff, they are doing their best effort. انہی لوگوں میں ہمارے پیارے پاپا جانی سر زمرت خان صاحب بھی موجود تھے، جو کہ اس وقت MD بیت المال تھے. پاپا جانی نے آگے بڑھ کر ہم جیسے بچوں کے سر پر دستے شفقت رکھا اور پاکستان سویٹ ہوم کی بنیاد رکھی. کرپشن ایسی دیمک ہے جو سب کو چاٹ جاتی ہے. یہ ایسی چیز ہے جو رزق سے برکت اڑاتی ہے. In Islam, we were always taught the importance of transparency.
In Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says, O you who have believed, fear Allah and be with those who are true. Being true doesn't mean just to speak truth. It's about to be honest, to be transparent, and speak for what's right. I will just give a brief introduction of National Accountability Bureau. It was established in 1999 as a continuation of effort against corruption, starting from 1947. And different shapes, different enactments, and different bodies have been formed to fight this menace. And recently, when NAB was founded in 1999, it took its roots from the expertise and experience of Federal Investigation Agency. And the first officers who were introduced in the NAB from FIA. And then afterwards, our own force came in over there. And definitely this foundation of the NAB was, we owe this tribute to all senior officers and few of sitting among us, Colonel Shah Bhatti Saab, Colonel Naeem Siraj Saab, they were Faizullah Saab. They were among those first officers who laid foundation of National Accountability Bureau.